دیکھو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا حمزہ نے ابھی اپنی بات میں براڈ شیٹ کا بھی ذکر کیا. بڑی تم نے لوگوں پر بہتان لگائے, چوری کا, ڈاکے کا, تم نے یہ نیریٹو, یہ بیانیہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے خلاف تم نے بلڈ کیا. تو آج جب اقتدار کی کشتی ڈول رہی ہے نا, تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا, یہ صرف اقتدار جانے کا خوف نہیں ہے, یہ میری بات لکھ کے رکھ لو کہ یہ اس بات کا خوف ہے کہ اگر اقتدار چلا گیا تو میری ان چوریوں کے جس کے تانے بانے بنی گالا سے ملتے ہیں وہ ساری کھل جائیں گی. اور یہ بھی میں بتا دوں, ایک منٹ, بہت ضروری بات ہے, بہت ضروری بات میں کرنے لگی ہوں کہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اس کا اقتدار ابھی گیا نہیں ہے, جانے والا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی چوری کے, ڈاکے کے جتنے بھی ہوش ربا داستانیں کھلیں گی, لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. وہ لاہور کی ایک خاتون ہے فرح, ساری دنیا جانتی ہے لیکن نام کسی نے نہیں لیا, میں نام لے رہی ہوں. وہ فرح جو ہے اس کے بھی تانے بانے سارے بنی گالا سے ملتے ہیں اور جادو ٹونے سے ملتے ہیں. کوئی پوسٹنگ, کوئی ٹرانسفر, کوئی تبدیلی, کچھ بھی کروڑوں روپے سے کم رشوت میں نہیں ہوتا. اور وہ تانے بانے سارے عمران خان کے گھر سے ملتے ہیں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ ثبوتوں کی بھرمار آپ میڈیا پر دیکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر تم کہتے ہو کہ میں آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے اقتدار میں نہیں آیا تھا. غضب خدا کا, میری توبہ. تم حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہو, ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہو اور کہتے ہو حضرت عمر فاروق تو اپنے کندھے پہ بوریاں اٹھا کر اناج کی غریب کو پہنچایا کرتے تھے, اور تم کہتے ہو کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کا ریٹ پتا کرنے نہیں آیا اور سیاسی شہید بننے چلے ہو. یاد رکھنا, تم سیاسی شہید بننے کی کوشش بھی مت کرنا, کیونکہ تم کبھی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گیدڑ کی کھال پہن کے کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا. اگر تم آلو پیاز کا ریٹ پتا کرنے نہیں آئے تھے تو کیا تم غریب کی روٹی چھیننے آئے تھے؟ کیا تم غریب کے چولہے بجھانے آئے تھے؟ کیا تم کسان سے اس کا ٹیوب ویل اتنا مہنگا کر دیا, کھاد مہنگی کر دی, تم کسان سے اس کی روٹی چھیننے آئے تھے؟ تم غریبوں کی نیندیں حرام کرنے آئے تھے؟ تم میڈیا سے ان کے قلم چھیننے آئے تھے؟ تم میڈیا سے ان کی آزادی چھیننے آئے تھے؟ انشاءاللہ تمہارا یوم حساب قریب ہے. باقی باتیں انشاءاللہ تعالی کل لانگ مارچ میں. لیکن میرے بھائیوں, میری بہنوں, میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر تم مہنگائی سے نجات چاہتے ہو, اگر تم لا قانونیت سے نجات چاہتے ہو, اگر تم چوروں اور ڈاکوؤں سے نجات چاہتے ہو, اگر تم اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہو تو پاکستان کی خاطر نکلو. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, پاکستان کے لیے نکلو گے انشاءاللہ, اپنے بچوں کے لیے نکلو گے انشاءاللہ, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلو گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالی کل قافلہ یہی سے روانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان ایک باری پھر